السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبہ نستعین اما بعد. محترم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا بھائی محمود اختر کیفی اور آپ دیکھ رہے ہیں محمود کیفی آفیشیل. بڑے ایک عرصے کے بعد آپ حضرات کی روبرو ہونے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام حضرات بھی بخیر و عافیت ہوں گے. اور اگر جو احباب پریشان ہے یا بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو، ان کی بیماری کو جلد از جلد دور کرے، میں دعا گو ہوں. محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کی روبرو ایک اہم موضوع مختصر وقت کے لیے لے کر آیا ہوں، جن سے میری مراد تقویٰ کی اہمیت، ان کے فضائل اور تقویٰ کے فوائد پر ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے اس قدر ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اور یقیناً تخلیق انسانی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک بندہ اپنے اندر خشیت الہی کو پیدا کر کے ان کے تمام احکام پر عمل کرے اور تمام منہیات سے رک جائے. جبھی وہ بندہ کامیاب ہو سکتا ہے اور اپنے اغراض و مقاصد پر وہ بامراد اور فلاح و بہبودی سے ہمکنار ہو سکتا ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، جس میں اللہ تعالی اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے اس قدر ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ آپ کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ آپ فرما بردار بندے نہ بن جاؤ. اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب کہ ہم اپنے اندر خشیت الہی کو ہمہ وقت پیوست رکھیں، اپنے دلوں میں اللہ کا خوف، ان کی عظمت اپنے دلوں میں پیدا کریں. میرے دوستوں، میں آپ حضرات کے سامنے مختصر الفاظ میں یہ بتا دوں کہ تقویٰ کسے کہا جاتا ہے. محدثین نے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے تقویٰ کی مختلف تعریفیں کی ہیں اور مختلف طریقے سے تقویٰ کو بتلایا ہے. جن میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تقویٰ اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا ڈر ہے، اور اسی طریقے سے تقویٰ یہ بھی ہے کہ کم پر قناعت کی جائے اور آخرت کی تیاری کی جائے. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، کسی سائل نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو آپ نے اس سائل سے کہا کہ کیا آپ نے کبھی خاردار راستے کا سفر نہیں کیا ہے؟ تو سائل نے کہا کہ جی ہاں، بارہا کیا ہوں. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نے ان سائل سے کہا کہ تو یقیناً آپ نے اس خاردار سفر سے اس طریقے سے سفر کیا ہوگا آپ کا دامن اس کانٹے سے نہ الجھ جائے. یہی تقویٰ ہے. اس نے اس طریقے سے تقویٰ کو بتلایا کہ جس طریقے سے ایک انسان خاردار راستے سے اس طریقے سے سفر کرتا ہے کہ اس کا دامن اس راستے کے کانٹوں سے نہ الجھ جائے، ایسا ہی یہ دنیا ہے کہ یہ دنیا کفر و معیشیات کے کانٹوں سے بھری پڑی ہے. اور ایک بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اس دنیا میں اس طریقے سے گزارے کہ اس کا دامن کفر، معیشیات، محرمات سے محفوظ ہو. وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے عین مطابق زندگی بسر کرے. یہی بندہ تقویٰ والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. معزز ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تقویٰ کے مختلف درجات ہیں.
جس کے بارے میں فرمایا کہ تقوی، حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تقوی کے 3 درجات ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ انسان اپنے قلوب، اپنے اعضاء و جوارح کو اس طریقے سے زندگی گزارے کہ وہ محرمات سے محفوظ رہے، یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ اس طریقے سے تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء و جوارح کو تمام مکروہات سے محفوظ رکھے۔ اس طریقے سے تقوی کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے قلوب، اپنے اعضاء و جوارح کو تمام فضول یعنی لا یعنی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ یہ تقوی کے 3 درجے ہیں۔ اب سب سے اعلیٰ درجے کا تقوی یہی ہے میرے دوستو، میرے عزیزوں، کہ انسان اپنے آپ کو فضولیات سے محفوظ رکھے۔ اگر ایک انسان اپنے آپ کو فضولیات سے محفوظ رکھتا ہے، وہ لا یعنی چیزوں سے بچتا ہے، ان کا مقصدی زندگی اس طریقے سے گزرتا ہے، تو یقیناً وہ انسان کامیاب ہے اور وہ انسان متقی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک متقی انسان کے لیے دنیا میں قرآن کی آیت میں کتنے فوائد ہیں۔ قرآن کی آیت سے میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ ایک انسان جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے کن کن طرح کے فوائد رکھے ہیں۔ مثلا اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت اپنے دلوں میں پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب سے پہلے راستے ہموار کرتے ہیں۔ یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، وہ جن پریشانیوں کے شکار ہوتے ہیں، جن حالات کے شکار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں میں، ان تمام حالات میں ان کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں، ان کے پریشانیوں کو ختم کرتے ہیں۔ اور پھر ایک متقی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ فرمایا کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تعالیٰ اس متقی بندے کو ایسی جگہوں سے رزق کی فراوانی کرتے ہیں کہ جن کا وہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَرْزُقُهُ، ہم اس ایسے بندوں کو ایسی جگہوں سے رزق عنایت فرماتے ہیں کہ جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتا، اور یقیناً وہ فقر و فاقہ کی زندگی سے پریشان نہیں ہوتا، ان کی زندگی برکتوں سے، رحمتوں سے پر ہوتی ہے، وہ فاقہ کشی کے عالم میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے طرح طرح کے وسائل کھول دیتے ہیں، رزق کی آمد کے اسباب کھول دیتے ہیں، وسائل پیدا فرما دیتے ہیں، جس سے وہ متقی بندہ یقیناً وہ اپنی رزق کی تگ و دو کے لیے پریشان نہیں ہوتا، وہ ادھر ادھر نہیں بھٹکتا۔ یہ دوسرا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تیسرا انعام میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کی ایک آیت میں فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں، ان کے گناہ دھل دیے جاتے ہیں، ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک چوتھا انعام قرآن پاک میں فرمایا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ یقیناً ایک انسان اگر اپنی زندگی کو تقوی پر گزارتا ہے اور اپنی زندگی کے اندر تقوی داخل کرتا ہے، تو ان کی تمام چیزیں درست ہوتی ہیں، ان کے اعمال بھی درست ہوتے ہیں، ان کے افعال بھی درست ہوتے ہیں، اور ان کو کبھی کسی چیز کا سامنا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرے دوستو، آج ہم اپنی زندگی کا خود محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی میں کس قدر خشیت الہی پیوست ہے، ہمارے دلوں میں کیا خوف خداوندی ہے، اور اگر ہے تو کس قدر ہے؟ کیا ہم تقوی کے ان 4 درجات میں شامل ہیں؟ کیا ہم تقوی کے ان 4 درجوں میں کسی درجے میں ہمارا شمار ہے؟ اگر نہیں ہے تو میرے دوستو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ ایک مومن کی زندگی تقوی سے پر ہوتی ہے۔ ہمارے اکابرین اپنی زندگی کو تقوی سے بھر دیے تھے، ان کی زندگی میں تقوی بالکل ان کے رگ و ریشے میں پیوست تھا۔ ہمارے اکابرین کا ہر طرز عمل تقوی
اور خلوص اخلاص سے خالی نہیں ہوتا. یقیناً وہ اپنی زندگی کو ٹٹولتے تھے. ہر کام کے کرنے سے پہلے اس افعال میں، ان اعمال میں وہ غور و خوض کرتے تھے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بسا اوقات حصول تقوی کے لیے استحباب کے کاموں کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے. بسا اوقات حصول تقوی کے لیے ان کاموں سے کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے جو فی نفسہ ہی مباح ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس میں گناہ کا شائبہ ہوتا ہے اور اس کام کے کرنے سے بسا اوقات گناہوں سے قربت ہو جاتی ہے، لہذا تقوی کے اختیار کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان ان تمام افعال سے، ان تمام اعمال سے بالکل کنارہ کش ہو جائے جہاں پر گناہوں کا شائبہ ہو سکتا ہے، جہاں پر گناہوں کا صدور ممکن ہو سکتا ہے. میرے دوستو، یہ ہے تقوی. اور یقیناً اگر ہماری زندگیوں میں تقوی آئے گا تو ہمارے اعمال بھی اور ہمارے افعال بھی درست ہوں گے. لیکن میرے دوستو، تقوی یہ کب آئے گا؟ جبکہ ہم اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، اللہ تعالی کی خشیت کو، ان کی عظمت کو، ان کے تقدس کو اپنے دلوں میں بسائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دلوں میں بسائے. اگر ہم یہ کریں گے تو یقیناً ہماری زندگیوں میں تقوی آئے گا، اور تقوی کی بدولت ہمارا کام بہت ہی آسان ہو جائے گا، چاہے وہ دنیاوی امور سے متعلق ہو، چاہے وہ دینی امور سے متعلق ہو. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ تقوی نام ہی اس چیز کا ہے کہ وہ اللہ کی احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھائے اور منہیات سے وہ خود رک جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بحسن خوبی انجام دے، اور جن چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے ان سے کوسوں دور رہے. یہ ہے میرے دوستو تقوی. اگر ہم اپنی زندگیوں میں تقوی داخل کریں گے اور ہماری زندگی تقوی کے اعتبار سے گزرے گی تو یقیناً ہماری زندگی کامیاب ہے. اور پھر جن 4 چیزوں کا انعام اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ نمبر 1 ہمارے لیے راہ ہموار کریں گے، نمبر 2 ہمیں ایسی جگہوں سے رزق کی فراوانی کریں گے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا، اور نمبر 3 ہمارے گناہ کی مغفرت کر دیں گے، ہمارے گناہ کو بخش دیں گے، اور نمبر 4 پر انعام یہ ہے کہ ہمارے درجات کو بلند کر دیں گے، ہمارے اجر کو دوگنا کر دیں گے. میرے دوستو، یہ ہماری تقریر تھی تقوی پر. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی، اور میں آپ سے یہ بھی درخواست گزار ہوں کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یقیناً سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی اچھی رائے سے ضرور نوازیں، اپنے اچھے سجیشن سے، اپنے اچھے ایڈوائس سے ہمیں ضرور نوازیں. ہم آپ کی رائے آپ کے مشوروں کا محتاج ہیں. اس طریقے سے ہم انشاءاللہ گاہے بگاہے ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گے تاکہ ان سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور ہمیں خود بھی فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.